تو تم خود ہی کوئی عذر تلاش کر لو۔ جو شخص برائی اور فتنے کی آگ بھڑکاتا ہے وہ خود اسی کا ایندھن بن جاتا ہے اور اسی میں جل کر مر جاتا ہے۔ اپنا حق لینے میں دیر کر دینا عیب نہیں ہے، دوسروں کے حق پر قبضہ کر لینا عیب ہے۔ جو کوئی تمہاری بد کرداری اور تمہارے برے کاموں کی حمایت کرتا ہے وہ تمہارے ساتھ دھوکہ کرتا ہے۔ دنیا کے گزرے ہوئے واقعات اس کے آنے والے حالات کا مکمل نقشہ ہے۔ مانگنا ہو تو ایسے شخص سے مانگو جو دے کر بھول جاتا ہے، احسان کرنا ہے تو ایسے شخص سے کرو جو اسے یاد رکھتا ہے اور دہراتا رہتا ہے۔ خواہشوں اور شہوت کی پیروی دین کو بگاڑتی ہے اور لالچ کی پیروی یقین کو برباد کر دیتی ہے۔ اے دنیا، تیرا عیش اور آرام تھوڑا، تیرے خطرے زیادہ اور تیرے عاشق ذلیل اور خوار ہیں۔ نیکی وہ ہوتی ہے جو ٹوٹے دل کو جوڑتی ہے، نیکی وہ ہے جو کسی کے زخم پر مرہم رکھتی ہے، جو بھوکے کو کھانا کھلاتی ہے، جو پریشان کو تسلی دیتی ہے۔ وہ زبان جو دنیا کے کاموں میں دن بھر بھاگتے ہوئے بھی اللہ کا نام لیتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کی نعمتوں کا احساس ہونا بھی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنی نعمتوں میں رہ رہے ہیں۔ ہم بس وہی دیکھتے ہیں جو ہمیں نہیں مل رہا، وہ نہیں دیکھتے جو پہلے ہی ہمارے پاس ہے، وہ سب جو دوسرے بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ یاد رکھو، انسان کو جس وجہ سے روزی سے محروم کیا جاتا ہے وہ صرف گناہ ہے جس کو وہ کرتا ہے۔ ہم جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہٹیں ہماری زندگیاں پیچیدہ ہوتی جائیں گی، ہم خود کو مشکل میں ڈالتے جائیں گے۔ ہم جہاں اپنے دل کی مانیں گے، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے، ہم مشکل میں پڑیں گے۔ یہ تو لکھ کر رکھ لیں، ایسا ہی ہوتا آیا ہے اور ایسا ہی ہوگا۔ اور ہم لوگ مر کر بھی اس دنیا کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ برداشت ایسی مضبوط چیز ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتے ہیں، اور علم جب دل پر اترتا ہے تو چپ لگ جاتی ہے۔ دوسروں کو متاثر کرنے کی خواہش ذہنی قید کی بدترین شکلوں میں سے ہے۔ قرآن پاک کو کس زبان میں پڑھا جائے؟ اسے دل کی زبان میں پڑھا جائے، محبت سے پڑھا جائے، ادب سے پڑھا جائے۔ جس کا یہ کلام ہے وہ مصنف موجود ہے، اپنے دل میں کہو کہ یا اللہ، بات سمجھ نہیں آ رہی تو وہ سمجھا دے گا۔ وہ محبت کرنے والوں کو سمجھا دیتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص ہم سے ملے ہم اسے کچھ نہ کچھ ضرور دیں، اور کچھ نہیں تو ایک مسکراہٹ ہی سہی۔ محبت کرنے والے کو بتانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، جس سے ہو رہی ہے اس کو خود بخود خبر ہے، کیونکہ یہ خود اسی کی دی ہوئی چیز ہے۔ محبت کون دیتا ہے؟ محبوب دیتا ہے۔ اسے کیوں تم بتا رہے ہو کہ ہم محبت کرتے ہیں؟ غصے اور شہوت کو اپنے پاؤں تلے رون ڈال تاکہ تو زندگی سے صحیح لطف اٹھا سکے۔ تو اللہ کی محبت پا لیتا ہے، وہ اپنی ذات کو مٹا ڈالنا چاہتا ہے، لیکن جو پھر بھی اپنی ذات کو بلند رکھنا چاہے وہ اللہ کی چاہت کو کھو دیتا ہے۔ بدگمانی اور لالچ اللہ کی ناشکری ہوتی ہے، جلد بازی بیوقوفی ہے، اور یہ انسان کی بدترین کمزوری ہے۔ عشق ایک آگ ہے جو دل سے اللہ کے سوا ہر چیز کا نقش جلا دیتی ہے۔ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، انسان کی قیمت اس کی خوبیاں ہیں۔ جب انسان نے آئینہ ایجاد کیا اس نے اپنی روح سے محرومی کی ابتدا کر دی۔ وہ اپنے وجود سے زیادہ اپنے عکس کے لیے فکر میں لگ گیا۔ دنیا پریشانیوں کا گھر ہے، آنے والوں ذکر الہی کی مجلس میں سکون تلاش کیا کرو۔ ذکر الہی ہر پریشانی کا
واحد حل ہے۔ بتا اس دنیا دو میں سکھی کون ہے؟ ایک بھی نہیں سوائے اس کے جو اللہ کا ذکر کرے جسے اللہ چاہے۔ کون کہتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے لیکن مطمئن نہیں ہوتا؟ تو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اور کسی کا ذکر کرتا ہوگا۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنی سپردگی میں لے کر ہمیں عزت دی اور ہمیں لوگوں کے سپرد نہ کیا کہ وہ ہمیں ذلیل کرتے۔ جنس جو ہے وہ جنس کو پہچانے کی، چور چور کو پہچانے کا، درویش درویش کو پہچانے کا، تو اللہ کا بندہ ہی اللہ کے بندے کو پہچانے گا۔ کسی اور کے حصے میں آئی ہوئی چیز کی آپ تمنا شروع کرو تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ جو کسی کے ہاں کسی بھی قیمت پر کبھی نہیں بکتا وہ اللہ کے یہاں بکتا ہے۔ محبت اختیار کرو کہ محبت کی چاشنی سے کڑوی چیزیں بھی میٹھی ہو جایا کرتی ہیں، اور محبت کی اکسیر سے تانبے بھی سونے کے ہم شکل بن جاتے ہیں۔ دعا سے دل کا غبار چھٹ جاتا ہے اور روح کا سکون لوٹ آتا ہے۔ جب تو کسی صاف دل شخص کے ساتھ مکر اور حسد کرے گا تو اس حسد سے تیرے دل میں سیاہی اور کالک پیدا ہوگی۔ جو غم تمہارے دل میں چھید لگاتے ہیں انہیں بھرنے کے لیے ان سے بہتر چیزیں ان کی جگہ آتی ہیں۔ اچھا وقت آپ کی طرف آتا نہیں، آپ کو اس کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اگر کبھی آپ کا ذرا سا بھی یقین زخمی ہو جائے تو مایوس ہونے سے پہلے انتظار ضرور کرنا، مایوس نہ ہونا، کیونکہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے تو وہی وقت ہوتا ہے جب آپ کے لیے راستہ نکل آتا ہے۔ اللہ تعالی مہربانی کرتا ہے۔ ایک انسان نے کہا کہ جب مر ہی جانا ہے تو عمل کیا ہے؟ دوسرے نے کہا چونکہ مر جانا ہے اسی لیے تو عمل ضروری ہے۔ خواہش کی داستان کبھی مکمل نہیں ہوتی، کبھی آغاز رہ جاتا ہے کبھی انجام، اور اسی کشمکش میں یہ چند پاک دنوں کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی کے ہر امتحان میں صرف عقل اور ذہانت سے کامیابی کی امید رکھنا ناسمجھی ہے۔ کچھ امتحانوں میں سارا حصہ قسمت کا ہوتا ہے۔ اپنی ضرورت کے وقت اور اپنی فتوحات کے دوران اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں، وہ آپ کے بوجھ کو برکتوں میں بدل دے گا۔ لوگوں کو اس وقت برا کہو جب تمہارے اندر برائی نہ ہو، اس وقت لوگوں کو گناہ گار کہو جب آپ کے پاس گناہ نہ ہو۔ جو لوگ مخلوق الہی کے لیے خیر بانٹتے ہیں اللہ ان کی نسلوں تک کو خیر عطا فرماتا ہے۔ جو چیز آنسوؤں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ کی زینت نہیں بن سکتی، خواہ وہ محبت ہو، عداوت ہو، توجہ، لمحہ یا کوئی انسان۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت انسان اس دنیا میں اپنی پیدائش سے لے کر آخری سانس تک اپنے رب کا محتاج ہے۔ انسان بھی عجیب ہے، نشانیوں کو محفوظ رکھ کر شخصیت کو کھو دیتا ہے۔ ہارنا ایک سیکھنے کا تجربہ ہے۔ طاقت ہر چیز پر جیتنے سے نہیں آتی۔ آپ کی سب سے بڑی کوشش آپ کی سب سے بڑی طاقت کو فروغ دیتی ہے۔ واحد شخص جس نے کبھی ناکامی کا ذائقہ نہیں چکھا ہو وہ وہی ہوگا جس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ غصے میں بات کرنے سے بچیں، آپ کی باتیں درست ہو سکتی ہیں لیکن آپ کا انداز غلط ہو جاتا ہے۔ عقل کی بدصورتی کے آگے باقی سارا حسن اور جمال بیکار ہے۔ دنیا کا مفلس ترین انسان وہ ہے جس کے پاس کسی کو دینے کے لیے عزت بھی نہیں۔ راستے فقط گزرگاہ ہی نہیں ہوتے، گواہ بھی ہوتے ہیں۔ سبھی کچھ ایک انسان کو نہیں دیا جاتا، کسی کو آواز دی جاتی ہے، کسی کو شکل، کسی کو دولت اور طاقت، کسی کو عقل اور دانش،
اور بہت کم ایسے ہیں جنہیں احساس کی طاقت سے نوازا جاتا ہے۔ بہترین اور روشن یادداشت وہ ہے جس میں انسان اپنی غلطیاں اور دوسروں کی نیکیاں یاد رکھتا ہو۔ کسی اور کو بدلنے کی کوشش سے بہتر ہے کہ ان روحوں کو تلاش کریں جو شروع سے ہی آپ جیسی ہو۔ اور دل ہلکا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی کے کنارے قریب ریت میں دل کی بات لکھ کر بہا دینا۔ نیت صاف ہو تو غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ عقل مند خاموش رہنے کا موقع ڈھونڈتا ہے اور نادان بولنے کا۔ انسان کیچڑ میں گرنے سے اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا برے اخلاق سے ہوتا ہے۔